السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض گزارش یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک مختصر ویڈیو کے اندر پورا اسلام اور پوری دنیا کا نقشہ کھینچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ مکمل اسلام کا نقشہ اور دنیا کا نقشہ ایک مختصر ویڈیو میں مختصر پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم اگر اسلام کو لیتے ہیں تو احسن البیان آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے اندر آپ کو قرآن اور تفصیل میں حدیث کی مکمل معلومات ملے گی آپ کو۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ کو فہرست میں آپ جائیں گے تو آپ کو فہرست کے اندر کافی مسائل کی فہرست بھی اس کے اندر ملے گی آپ کو، جس میں جو بھی مسئلہ رہے گا اس میں قرآن کی کون سی آیت کون سے صفحے پر ہے کون سے سورے میں ہے وہ سب آپ کو تفصیل اس میں لکھی رہے گی۔ آپ وہ پیج کھول لیجئے، آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ کے تفصیل میں آپ چلے جائیں، آپ کی جو بھی آیت رہے گی اس آیت کے نیچے اردو ترجمہ رہے گا اور اس کے نیچے حدیث اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو بالکل صحیح اور اتھینٹک ہے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ آپ کسی بھی مسلک سے ہو یا کسی بھی مسلک کو ماننے والے ہو، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ ہو سکتا ہے چاہے آپ عالم ہو، فاضل ہو، خطیب ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا آپ کچھ بھی نہیں پڑھے ہو، لیکن اس سے آپ کو پوری گائیڈ لائنز انشاءاللہ ملے گی اور ایک صحیح راستہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ حقیقت میں صحیح راستے پہ ہو تو بھی اس کو آپ فارورڈ کریں اور تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو جان سکیں۔ اب رہ گئی بات جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں خیال ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کی لفظی ترجمہ کیا ہے، اگر اس کو لغت کے ساتھ چیک کیا جائے تو عربی لغت کھولنے اور اس کو ہر ایک لفظ کو چیک کرنے کو بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے قرآن موجود ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ دیکھ لیجئے۔ یہ قرآن ہے، آسان اردو ترجمہ قرآن مجید، حافظ نذر احمد کا ہے۔ یہ بھی آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں اور گھر میں رکھ کے اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ جیسے آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو جو بھی سورہ آپ کو پورا قرآن شریف آپ کو اسی طرح ملے گا 4 لائنوں کے اندر۔ اور آپ نے اگر آپ نے پہلے ہی جو ہے سورہ فاتحہ کو ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں بے الگ کیا گیا ہے، سب آپریشن کیا گیا ہے ہر ایک لفظ کا، ٹھیک ہے نا، پورے جملے کو الگ کیا گیا ہے۔ بے کا مطلب سے، اسم کا مطلب نام، اللہ کا مطلب اللہ، الف لام جو، رحمان بہت مہربان، الف لام جو رحیم رحم کرنے والا۔ اگر آپ کو 1 2 3 4 لائنیں ہیں ہر آیات کی، آپ کو ڈائریکٹ لفظی ترجمہ چاہیے تو ملے گا، آپ کو ڈائریکٹ جملے میں پرویا چاہیے تو وہ بھی ملے گا، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ پورا قرآن شریف اسی طرح سے ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بھی آپ گھر میں رکھیے، آپ کو جو ہے کافی اس میں فائدہ ہوگا۔ اب رہی حدیث کی بات قرآن کے بعد، تو حدیث میں 6 حدیث کی کتابیں جو ہے 7 جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ایتھینٹک مانی گئی ہے، جس میں جو ہے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم شریف ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے اور سنن نسائی ہے اور ترمذی۔ یہ صحیح حدیثیں جو ہے آپ گھر میں ضرور رکھیے تاکہ آپ کو کافی معلومات ملے گی۔ مشکوٰۃ شریف بھی ہے۔ آپ جو ہے حدیثوں کی کتابیں گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی وقت بھی اگر ہمارا موبائل بند ہو جائے یا جنگ کے اندر سیٹلائٹ گر جائے، کچھ بھی ہو جائے تو یہ سافٹ ویئر کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت جو ہے یہ کتابیں ہمارا سہارا ہوگی۔ اور کتاب سے علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، جس میں آنکھیں خراب بھی نہیں ہوتی اور صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ جو ہے وہ یا سفر میں ہے یا کاروبار میں یا بیمار ہے، بہت مشکل میں ہے یا کوئی سروس کر رہے ہیں، حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس میں اس کو آپ وقت دے سکے، تو وہ جو ہے اپنے موبائل میں اسلام 360 ایپ زاہد چیپا، اس کی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے پلے اسٹور سے۔ اس میں قرآن حدیثیں اور سب کچھ ملے گا، اذان جو ہے وہ بھی آپ کو 5 ٹائم کی اس میں ہوگی، اور وہ ایک بار آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ جو ہے بغیر وائی فائی اور بغیر انٹرنیٹ کے بھی آف لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب قرآن حدیث کے بعد جو ہے اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف۔
یہ 5 رکن ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو توحید میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اطیع اللہ و اطیع رسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ قرآن ہے، اور اطیع رسول میں حدیث ہے۔ تو قرآن حدیث کے بعد ہم جو 5 جو ارکان ہے، جس میں توحید ہم نے پہلا لے لیے، اور اس کے بعد جو نماز ہے، تو نماز کی جو کتاب ہے صلوات الرسول، یہ محمد صادق سیال کوٹی کی ہے۔ یہ آپ بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں قرآن اور حدیث کے مطابق پوری نماز کا طریقہ اور ریفرنس کے ساتھ دیا گیا ہے۔ مولانا محمد صادق سیال کوٹی، زوم کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو کاغذ پہ نوٹ کر کے آپ جو ہے دینی کتاب سے آپ خرید سکتے ہیں۔ یہ آپ کو 70 یا 80 روپے میں آپ کو مل جائے گی، ایک ہی اس کی جلد ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو یہ دوسری کتاب بھی نماز کے لیے ہے، جس کا نام ہے نماز نبوی۔ یہ بھی احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی ہے۔ یہ بھی آپ جو ہے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اب رہی گئی بات، نماز جو ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، تو ٹائم نکالنا پڑے گا، روٹین ڈالنی پڑے گی، اور نماز کو جو ہے وہ وقت کے حساب سے، اگر بیمار ہے تو اشارے میں، اور سفر میں ہے تو بیٹھ کے بھی، آپ جس طرح بھی لیٹے بیٹھے، آپ اشاروں سے کسی طرح سے اس کو روٹین قائم رکھے، اس کو بند نہ کرے۔ جس ٹائم بھی آپ نے اس کو بند کر دیا، اس وقت شیطان حاوی ہو جائے گا، اور آپ جو ہے بالکل اس میں بہک جائیں گے، اور اس عمل سے آپ غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی عمل جو ہے وہ مختصر ضرور کرے، لیکن کرے ضرور، ٹھیک ہے نا۔ ہم پڑھیں گے، ہم یاد کریں گے، آیات یاد کریں گے جبھی ہوگا نہیں۔ جو آیات بھی آتی ہے، ٹوٹی پھوٹی بھی آتی ہے، آپ نماز پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد بھی کروا دے گا، اور آپ کے اندر کوشش میں اور اضافہ کرے گا، اور علم اور بھی آپ کو بڑھائے گا۔ لیکن آپ روکے نہیں، تجسس اور رائے قائم نہ کرے اپنے اندر کہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس روٹین کو قائم رکھے اور آگے بڑھتے رہیں۔ اب نماز جو ہے لوگ 17 رکعت کہتے ہیں عشاء کی، اور تھکا ہوا رہتا ہے وہ 17 رکعت پڑھ نہیں سکتا، اس لیے نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ کتنی پڑھنی چاہیے صحیح حدیث کے مطابق، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اصلاۃ الرسول کی صفحہ نمبر 375 میں آپ دیکھ لیجئے، نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہے۔ اس میں دیکھو فجر کی نماز ہے، زوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، اور پھر عشاء ہے۔ اب عشاء کی نماز 17 کہتے ہیں، یہ قرآن حدیث کے مطابق غلط ہے۔ آپ جو مختصر نماز پڑھ لیجئے، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت، اور ایک رکعت جو ہے وطر پڑھ لیجئے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور آپ جو ہے قرآن حدیث کے مطابق اس کے ریفرنس بھی دیے گئے، صحیح بخاری، ترمذی، کہاں کہاں سے لیا گیا، اس کے ریفرنس بھی دیے گئے اس کے اندر۔ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں اگر یہ آپ کے اس کتاب موجود ہے تو، کیونکہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ قرآن و حدیثوں میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہر ایک کے لیے، تو کتاب اگر یہ رکھے تو آپ جو ہے کسی کو بتا سکتے ہیں، یہ بالکل اتھینٹک کتاب ہے اور چیک کی ہوئی ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ ہم جمعے کے دن جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، لیکن خطبے کے اردو معنی ہم کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ عربی میں خطبہ اور اس کے اندر اردو ترجمہ ہے، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھیے، تاکہ ہر جمعے کو جب ہم خطبہ سنتے ہیں تو اس کے معنی اگر ہم کو معلوم ہوں گے تو ہمارے علم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بھی صلاۃ الرسول کی صفحہ نمبر جو ہے یہاں پر ہے 34 کے اندر دیا گیا ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے اس کو۔ اب توحید نماز کے بعد روزہ ہے، اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ بھی آپ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ فرض کیا گیا ہے، اور کوئی تکلیف و اجر ہے تو آپ جو ہے اس کو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو ہے آپ 2.5% آپ جو زکوٰۃ 1 سال میں ایک دفعہ نکال لیجئے۔ اور اس کے بعد حج ہے، ٹھیک ہے نا۔ حج بھی جو ہے آپ حسب توفیق جو ہے، اگر اللہ آپ کو توفیق دیے تو آپ ضرور کریں۔ اب رہ گئی بات، ان سب چیزوں سے بھی افضل ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا۔ اب یہ جہاد کے اندر جو ہے، جس کا مطلب جد و جہد ہے، ٹھیک ہے، نفس کا بھی جہاد ہے، لیکن افضل جو جہاد ہے وہ اللہ کی راہ میں
اپنی جان کی بازی لگانا۔ اب اس میں جو ہے اس کا ایک ہی ہے جہاد کا کہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے جو جنگ لڑی جائے اسی کا نام جہاد ہے۔ باقی جو جنگیں لڑی جاتی ہے جو لالچ اور دنیائی ساز و سامان کے لیے، جس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے، جس سے جیسی نیت رہے گی ویسی اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اسی لیے سب سے بہترین جو جنگ ہے جو افضل السودہ کہا گیا ہے، جس میں اگر کوئی شہید ہو گیا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور جو غازی ہو گیا تو اس کو بھی دنیا اور آخرت دونوں طرف جو ہے جنت ملے گی، اور دنیا میں اس کے سب گناہ جو بھی ہوگے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس کی حدیث جو ہے سنن نسائی کی 3177 صحیح حدیث، آپ دیکھ لیجیے حدیث میں، تو اس میں 3177 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 گروہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے بغیر کسی حساب کتاب کے، چاہے وہ شہید ہو یا غازی ہو، دونوں بھی صورتوں میں وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر غازی ہے تو جب تک وہ دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کرے گا، اور وہ دنیا میں بھی جنتی رہے گا اور آخرت میں بھی جنتی رہے گا۔ اب یہ 2 جنگیں کون سی ہے؟ ایک جنگ جو ہے غزوہ ہند ہے، اور دوسری جنگ جو ہے الملحمۃ الکبریٰ ہے۔ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ رسول اللہ کی حدیث میں جو ہے وہ خراسان کی طرف سے ایک لشکر آئے گا اور وہ لڑے گا۔ تو یہ خراسان جو ہے وہ علاقہ جو ہے اس وقت پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی جو ہے آذربائیجان، ازبکستان، سمرقند، یہ علاقے جو ہے خراسان تھے رسول اللہ کے ٹائم پہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے کہ اسی خراسان سے جو ہے وہ بہترین طاقتور جو ہے فوج اٹھے گی، اور اس وقت آپ دیکھ لیجئے پورے 58 مسلمان ملکوں میں بہترین فوج اور بہترین طاقت جو ہے وہ خراسان یعنی پاکستان اور افغانستان یہ اس علاقوں میں موجود ہے، اور کسی بھی وقت یہ جنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس جنگ کے پہلے کچھ حادث ہے جو بیان کی گئے، جیسے کہ عربوں کی بربادی، تو آپ دیکھ رہے بربادی ہو رہی ہے نا، اونچی اونچی عمارتیں وہ بھی ہو رہی ہے نا، وہ مورتیوں کی طرف پلٹیں گے تو آپ دیکھیے دبئی کے اندر ایک بہت بڑا مندر جو ہے وہ دبئی گورنمنٹ نے جگہ دی ہے، اور مودی اس کو بنا رہا ہے۔ اب پھر دیکھیں گے تو ایک حدیث میں ہے کہ چائنا کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا کی خرابی ہوگی، اور دیکھو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی خرابی ہو رہی چائنا کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے یہ غزوہ ہند شروع ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے یہ پاکستان کی فوج جو ہے اور یہ سب مسلمان امت مسلمہ مل کر یہ ہندوستان پہ حملہ کریں گے، اور اس میں کامیابی ملے گی، اور جو ہے ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپٹ کر اور ان کی دولت کو جمع کر کے، اور اس طرح جب وہ پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اور امام مہدی کے ساتھ مل کر پھر یہ جنگ لڑی جائے گی جو الملحمۃ الکبریٰ یا دا گریٹ وار یا ارمیگڈون یا ہرمجدون بھی کہتے ہیں اس کو، یہ جنگ لڑی جائے گی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ یہ دونوں گروہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اور ڈائریکٹ جنت ملے گی اس کو بغیر کسی حساب کے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کانا دجال کو ماریں گے۔ اب رہی بات اس جنگ میں جو ہے مسلمان کہتے ہیں مسلمان جیتیں گے، اور جو ہے کرسچن کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں ہم جیتیں گے، اور ہندوؤں کے اندر بھی ایک عقیدہ ہے کہ غزوہ ہند کے اندر جو ہے ہمارے دیوی دیوتا اتریں گے پہاڑوں سے اور وہ ہماری مدد کریں گے اور ہم جیتیں گے۔ لیکن ہوگا وہی جو قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی فتح ہوگی اور حق جیتے گا اور باطل پورا فنا ہو جائے گا۔ ہندوستان یا دنیا کے کسی کونے میں مورتی پوجا یا مندر اور کوئی بھی چیز جو ہے خرافات نہیں رہیں گے، اور یہ ختم ہو جائے گی، اور جو ہے یہ اس طرح سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اب رہی بات کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہے کہ کب ہوگا کیا ہوگا، اس کی ٹائم لائن بھی حدیث میں دی گئی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 1400 سال، یہ 1400 ہجری کے بعد جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد گارنٹی نہیں ہے، 1405 بھی ہو سکتی ہے، 15 بھی ہو سکتی ہے، ابھی 1442 چل رہی ہے، 1450 بھی ہو سکتی ہے، یہی ہے اس کی گارنٹی، یعنی وقت ایک دم ختم ہونے آ گیا ہے، اور بہت میگزیمم ہو گیا تو 1400 سے لے کے 1500 کے اندر ٹھیک ہے نا، کہ رسول اللہ کے 1400 سال کے بعد گارنٹی نہیں ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 1500 سال کے بعد گارنٹی نہیں ہے، یعنی 1400 سال کے بعد گارنٹی نہیں ہے، مطلب 1500 سال کے اندر، 1500 ہجری کے اندر جو ہے وہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اب 1442 ہو گئے اور 1500 تک جو ہے 58 سال باقی رہ گئے، 58 سال سے پہلے پہلے جو ہے قیامت آ جائے گی۔ اب دیکھو اتنی کم عمر جو ہے دنیا کی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہماری عمر تو پتہ نہیں پل دو پل کی ہے، کب کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کے لیے کوشش اور تیاری کرنی چاہیے، ان جنگوں کے لیے بھی اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے بھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحیح طریقے پہ جانے کے لیے ہم کو صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، کتابوں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم جس مدرسوں میں پڑھے ہیں، چاہے ہم عالم ہو فاضل ہو، لیکن ہم کو ری چیک کرنا پڑے گا کہ کیا ہم بچپن میں صحیح طریقے سے سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، ہم نے جو آیات ہے، جو کچھ نیت ہے، جو کچھ یاد کیے، جو مفہوم یاد کیے وہ صحیح ہے قرآن حدیث سے، وہ ہم کو ری چیک کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ایک صفحہ قرآن کا اور ایک حدیث کا ضرور پڑھیے، تاکہ ہمیں یاد بھی رہے اور یہ مرتے دن تک یہ روٹین رکھے، اپنے فیملی میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے جہاں بھی آپ جاتے ہیں، دوست کی محفلوں میں ایک انتظام بنایا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور ایک صفحہ قرآن کا اور ایک حدیث کا پڑھے، تاکہ ہم کو یہ روٹین یاد رہے۔ اور اگر ہم میں غلطیاں ہیں، ہم غلط مدرسے میں پڑھے ہوئے، کیونکہ بہت سے مدرسے قرآن حدیث نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ وہ اپنے مسلک کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور مسلک کا کوئی بھی جو ہے گارنٹی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں گارنٹی جو ہے وہ صرف قرآن حدیث کی ہے، اور مسلک کے اندر کسی امام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارا امام جو ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بھی چلے گا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، وہ ہمارا امام ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہم کو خود یہ جاننا چاہیے کہ قرآن حدیث ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے ضرور اس کو اسٹڈی کریں اور اس ویڈیو کو بھی آگے بڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں 73 گروہ رہیں گے اور 72 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور جو صحیح قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رکھے۔ اب جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کون چل رہا ہے اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور 72 جو جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے الگ ہو کے ہمیں ایک صحیح طریقہ اپنانے کے لیے ہم کو اسٹڈی کرنا اور اپنا وقت جو ہے دینا ضروری ہے، تاکہ صحیح تلاش کر سکے۔ ہمیں کوئی بھی چیز خریدنی ہے یا موبائل خریدنا ہے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کون سی کمپنی کا ہے، کون سا سافٹ ویئر اچھا ہے، کون سا ڈاٹا اس میں صحیح ہے، اچھا ہے، یہ سب بیٹری کیسی ہے وہ سب دیکھتے ہیں، اور معلومات بھی لوگوں سے لیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کو بھی سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کون سی کتابیں سیکھنی چاہیے، کون سی ویڈیو دیکھنا چاہیے، کون سے عالم کو دیکھنا چاہیے، اس کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ میڈیا ایک کیچڑ بنا ہوا ہے، اور اس کیچڑ میں کنول کے پھولوں کو چیک کرنا اور ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر عالم کہتا ہے میں صحیح ہوں، اپنے راستے پہ ہوں، لیکن ہمیں اگر پیمانہ نہیں معلوم ہے قرآن حدیث پہ چلنے کا تو ہمیں بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے محمد ٹی وی NP نکالا ہے کہ جو بھی عالم فاضل جو صحیح قرآن حدیث کے مطابق ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہم ان کو فارورڈ کر کے سلیکٹ کر کے اور صحیح خبر اور صحیح اسلام کی ویڈیوز ہم اپنے محمد ٹی وی NP کے پلے لسٹ میں ڈالتے ہیں۔ آپ پلے لسٹ میں چلے جائے، آپ کو ہر ایک پلے لسٹ ملے گی، الگ الگ ملے گی، آپ کو تقریباً 17-18 پلے لسٹ اس میں بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو بھی پلیس میں جانا ہے، آپ کو کرنٹ نیوز میں جانا ہے آپ چلے جائیں، آپ کو غزوہ ہند میں جانا ہے آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو نماز کے اندر دیکھنا ہے دیکھ لیں، آپ کو جو دیکھنا ہے عربی کی نیوز دیکھنا ہے عربی دیکھ لیں، آپ کو انگلش دیکھنا ہے آپ انگلش میں دیکھ لیں، آپ اردو دیکھنا ہے اردو دیکھ لیجئے، آپ کو ہندی میں دیکھنا ہے ہندی میں دیکھ لیجئے، آپ کو مختلف زبان میں، آپ کو اگر نیپالی میں دیکھنا ہے تو نیپالی نیوز بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ کرنٹ نیوز بھی چلے جائیں، آپ کو مختلف جو حالات حاضرہ کی صحیح جو نیوز ہے، جو حقیقت ہے، وہی آپ کو دی جائے گی۔ باقی بہت خرافات ہوتی ہے، اس کو ہم چھانٹ دیتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے اس کام میں لگے رہتے ہیں تاکہ صحیح گائیڈ لائنس مل جائے۔ ہمیں اس ویڈیو اور اس چینل سے اور یوٹیوب سے کوئی پیسے نہیں کمانے ہیں، نہ ہم کو آپ سے کوئی پیسے یا رقم نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کیا صحیح دیکھے اور کیسا دیکھے، اس لیے ایک چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اس کے اندر آپ کو دوسرا چینل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہیں گی، آپ کو ہر چیز اس میں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے نماز نبوی یہ کتاب بھی صحیح ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں ہے، یہ بھی آپ خرید کے رکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کو ڈکشنری چاہیے لغت تو آپ یہ ڈکشنری انگلش ٹو عربی اور عربی ٹو انگلش یہ دونوں سائٹ سے ہیں، ایک ہی ڈکشنری ہے جس میں آپ جو ہے معنی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، کون سے لفظ کی کیا معنی ہے وہ آپ کو ملے گی اس میں۔ اب جو ہے عالم و فاضل لوگ اور اسٹوڈنٹس لوگ جو ہے جو علم کو زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عربی کے اندر جو ہے یہ صرف کہا جاتا ہے۔ اس صرف کا مطلب ہوتا ہے، یہ آپ کو دیکھو صرف لکھا ہے ورب، انگلش میں ورب کہتے ہیں، یہ کانجوگیٹ جو ہے انگلش میں کہتے ہیں اس کو، ہے نا۔ یہ اس کے یہ فعال کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں صیغے لکھے گئے ہیں، ہے نا، اور یہ صیغے جو ہے وہ آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ جو ہے صحیح جو ہے ورب جو ہے وہ کانجوگیٹ جس کو بولتے ہیں، ہاں، وہ آپ کو سمجھ سکے۔ تو یہ صرف جو ہے جو کانجوگیٹ ہے جو ورب ہے اس کے تقریباً 16 قسمیں ہوتی ہے ایک لفظ کی۔ تو اس میں اس کو گردان کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ جو فعال ہے، یعنی فعلا فعلو، اس طرح سے یہ 16 ہوتے ہیں اور اس کو مختصر میں 14 کیے جاتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عربی گرامر بہت مشکل کام ہے، اس کو سمجھنا اور سیکھنا اور یاد کرنا، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور یادداشت بھی اس کی بہترین ہونی چاہیے تاکہ اس کو صحیح طور پہ یاد کر سکیں۔ اس لیے یہ دنیا کی سب سے مشکل گرامر ہے عربی کی۔ باقی انگلش کی گرامر اور دوسری گرامریں بہت ہی آسان ہیں جس میں 3 صیغے ہوتے ہیں، ہے نا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہر ایک کے لیے، واحد کے لیے، ہے نا، اور ایک سے زیادہ، 2 کے لیے الگ ہے، جمع کے لیے الگ ہے صیغہ، الگ الگ جو ہے صیغے اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ مؤنث کے لیے الگ ہے، مذکر لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ ہے، پھر اس کے اندر غائب کے لیے الگ ہے، اس کے اندر جو ہے مخاطب ہے اس کے لیے الگ ہے، اور متکلم کے لیے الگ ہے، یعنی آپ جس کے ساتھ کلام کرتے ہیں اس کے لیے الگ گرامر بنی ہوئی ہے، مخاطب کے لیے الگ ہے، لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ، ایک کے لیے الگ، 2 کے لیے الگ، 2 سے زیادہ کے لیے الگ، اس طرح سے 16 صیغے بنتے ہیں اور اس کو کمبائن کر کے جو ہے 14 صیغوں میں اس میں پرویا گیا ہے۔ تو اس کو یاد کرنا، ہر ایک لفظ کو ایک فعال جیسا ہے ہم کہتے ہیں، جیسے کہ وہ کیا، ہے نا، اب کیا جو ہے ایک نے کیا تو اس کے لیے الگ ہے، 2 نے کیے تو الگ، 2 سے زیادہ نے کیا تو الگ، غائب کوئی آدمی حاضر نہیں اس کے لیے الگ، جو حاضر ہے اس کے لیے الگ، مخاطب اس کے لیے الگ، لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ، یہ مختلف اتنی گرامریں اس کے اندر ہے، اس کو سمجھنا اور یاد کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جو لوگ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ صرف اور نحو کے لیے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ صرف رہ گیا، یہ ورب ہے کانجوگیٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب رہ گیا نحو، اب نحو کے اندر جو ہے جس کو گرامر کہتے ہیں انگلش میں، نحو، اس صرف اور نحو یہ 2 کتابیں ہوتی ہیں عربی کے اندر، اور یہ دونوں بھی بہت زیادہ یاد کرنی پڑتی ہے اور ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو صرف کا مطلب ورب ہوتا ہے اور نحو کا مطلب ہوتا ہے گرامر، سنٹیکس۔ یہ سنٹیکس جو ہے، یہ گرامر جو ہے، اس کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو اب صرف آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ تمرین الصرف ہے اور بہت سی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد یہ نحو جو ہے، یہ جیسے تحفۃ النحو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گرامر جس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو کتابیں آپ کو اس کو ملے گی مارکیٹ میں، آپ اس کے اندر پوری جو ہے گرامر آپ کو مل جائے گی، اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ الگ الگ ڈائیگرامس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کس طرح سے زبر، زیر، پیش، نون، اس کی جمع، یہ ترکیبیں، اور یہ سب جو آپ یاد کریں تو بہت بہتر ہے تاکہ صحیح طور پہ آپ اس کو تفصیل کو سمجھ سکیں۔ اب رہے گی بات صبح شام کی دعائیں، ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے مطابق جو دعائیں ہیں، وہ کتاب جو ہے یہ بھی آپ جو ہے اپنے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، پیارے رسول کی پیاری کتاب جو ہے وہ ایتھینٹک کتاب ہے، یہ آپ زوم کر کے جو ہے اس کو آپ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر جو ہے آپ کو پورا ملے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا پورا ایڈریس بھی آپ کو ملے گا، ہے نا، کون سے پریس سے چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو آپ کو صبح شام کی دعائیں جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ تو زوم کر کے آپ اس میں نوٹ کر کے آپ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، 8-10 روپے کی آتی ہے، تو آپ پاکٹ میں رکھ سکیں، صبح شام جو آپ پڑھیں گے تو کافی جو ہے فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو اس مختصر ویڈیو میں جو تقریباً آدھے گھنٹے سے کم کی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے، اپنا
قیمتی وقت میں سے، اپنے زندگی کی قیمتی وقت میں سے ایک آدھا گھنٹہ آپ نکال لیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اور بار بار دیکھیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ اس محمد ٹی وی این پی کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے اور آل کیجیے، اور اس میں کمنٹس بھی کیجیے۔ اس میں جو بھی امپرومنٹ ہے وہ آپ مشورہ اور سجیشن دے سکتے ہیں، اور جو سوال بھی ہے وہ آپ کمنٹس میں لکھ دیجیے۔ ہم ہر سوال کا جواب کمنٹس کے ذریعے آپ کو صحیح قرآن حدیث کے مطابق جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے اس سے۔ اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔